بیٹے اور بیٹی میں خدا تیرے کلام کو بانٹ سکوں، فضل بخش دے یہ بیٹیاں یہ بیٹے گواہی سے کر دو، یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے انسان 4 باب اور اس کی 23 آیت ہے، بک آف پرووربس، امثال کی کتاب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ امثال کی کتاب ہے، اب مجھے نہیں پتا اردو کے بارے میں تھوڑا کمزور، لیکن جو بھی ہے ہم ذرا پنجابی ایکسنٹ میں امثال بولتے ہیں۔ 4 باب اور اس کی 23 آیت میں یوں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ کون سا چشمہ ہے؟ دل۔ یہ کتاب حکمت کی کتاب ہے، اس میں ایک بادشاہ کا زندگی کا تجربہ ہے۔ یہ بادشاہ 40 سال حکومت کرتا ہے، اور اس بادشاہ کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے کہ نہ اس جیسا زمین پر پہلے بادشاہ ہوا اور نہ کبھی آئے گا۔ اس بادشاہ کے پاس بے پناہ دولت ہے، اور اتنی دولت ہے کہ آپ اس کا حساب یوں لگا سکتے ہیں کہ دور کے ملک سے، دکن کی ملکت سے اس بادشاہ کی حکمت اور اس کے تخت کی اور اس کے محل کی باتیں سن کر اس کے پاس آ گئی۔ اس بادشاہ کے بارے میں کلام کہتا ہے کہ اس کے وقت میں سونا اور چاندی کی قیمت ایسی تھی جیسے لوہے کی ہوتی ہے، اور لوہا ایسے تھا جیسے پتھروں کی مانند تھی۔ اس قدر بہتات تھی، پوری دنیا کے جرد گرد کے بادشاہ تھے وہ اس سے اس قدر ڈرتے تھے کہ کلام کہتا ہے کہ لوگ اس بادشاہ کو اپنے ملک کی سوغاتیں بھیجتے ہیں۔ کوئی دیدار کی لکڑی بھیجتا، دیدار کی لکڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے قیمتی لکڑی ہے، اور یہ سب سے سخت درخت ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ کوئی مسالہ جات بھیجتا، کوئی سونے چاندی کے دریاؤں پر سونا چاندی لاد کر بھیجتا، کوئی ہاتھی دانت بیچتا، کوئی قیمتی اشیاء بیچتا۔ کیوں بیچتا؟ تاکہ یہ بادشاہ کے ساتھ ہماری جنگ نہ ہو اور یہ ہمارے لوگوں پر قبضہ نہ کرے۔ لیکن اس بادشاہ کی جب انسان کی کتاب میں باتیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس جیسا بے وقوفی ہوتی ہے، اس سے دنیا میں دیکھا ہی کچھ نہیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس زمین پر 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو کہا تو کون ہے، اور خدا نے ان کو ایسا زمین پر گمنام کر دیا ہے کہ آج وہ صرف اپنا ماضی بتاتے رہتے ہیں، میں کوئی شہر حاصل، میرے پاس بہت کچھ تھا لیکن آج کچھ نہیں، گمناموں کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کہاں سے کہاں پر چلے گئے۔ دوسری طرف کے وہ لوگ ہیں جو بستیوں میں مار کھا کھا کے غرق ہو رہے تھے، لیکن کسی خدا کے خادم نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑا ہے، ان کو تاریکی سے روشنی میں لے آیا ہے، اور خدا نے ان کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے بلایا بھی ہے، چنا بھی ہے، اپنے نام و جلال کے لیے مقدس بھی کیا ہے، برکت بھی مل گئی ہے، لیکن آج آنے خدا کون ہے؟ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ تیسری قسم کے لوگ ہماری کلیسیا ہے، ہماری قوم ہے، ہم مسیح ہیں، جن کو یسوع نے چنا بھی ہے، بلایا بھی ہے، برکت بھی دی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں خدا تو کون ہے؟ ہمارے پاس تعلیم بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارا گھر ضروری ہے، ہمارے لیے ہمارا کام ضروری ہے، ہمارے لیے ہماری زندگی کی عیاشیاں ضروری ہیں، لیکن خدا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایسوں کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کا، نکل آئے۔ یہ بادشاہ مجھے رات کو سکھا رہا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ انگلش میں لکھا ہے واچ اوور یور ہارٹ، اپنے دل کا دھیان دے، پیرا بٹھا۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات، دل کا جو لفظ ہے بائبل مقدس میں 546 دفعہ آیا ہے۔ 546 دفعہ خدا دل کے بارے میں بات کر رہا ہے،
اور یہ دل کا لفظ یہ دل نہیں ہے جو دل خون اور گوشت ہے یہ دھڑکتا ہے، نہیں. اصل میں اردو کی زبان میں اس کا کوئی لفظ نہیں ملتا. عبرانی میں جو لفظ ہے جو کہ اصل لینگویج میں انسان کی کتاب لکھی گئی ہے وہاں پر مطلب ہے انر مین، انسان کی روح، انسان کی ول پاور، اس کا حوصلہ، اس کے جذبات، اس کی ذہن، یہ دل ہے. آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ کے دل کے اندر شک آ گیا تو کلام میں لکھا ہے جب وہ کہتا ہے دو دل آدمی خدا سے کچھ نہیں پا سکتا بلکہ اس سمندر کی لہروں کی مانند ہے. آج بہت سارے اس لیے موت سے نہیں دیکھ رہے، بہت ساروں کی اس لیے برکت رکھی ہوئی ہے، بہت سارے اس لیے چرچ چینج کر رہے ہیں، پاسٹر چینج کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں گواہیاں نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا دل اسٹیبل نہیں ہے، ان کا دل ٹھہرے نہیں ہے، ان کو یقین نہیں آ. وہ زیادہ تر توبہ کی طرح آنکھوں پہ تو دیکھے میں چل رہے ہیں لیکن ان کا مائنڈ انر مین اس چیز کو قبول نہیں کرتا. اس لیے سلیمان بادشاہ مجھے آپ کو یہ سکھانا چاہ رہا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ وہی زندگی کا سرچشمہ ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھیے گا، اگر آپ نے کسی چیز کے لیے ذہن بنا لیا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا اندر ہی آپ کو کہہ رہا ہے تو اس سے نہیں ہوگا، تو نہیں آگے بڑھ سکتا، تو نہیں زندہ رہ سکتا، تو پھر یقین جانیے دنیا کی کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو آپ کو اٹھا سکے، کیونکہ آپ اندر سے ہار گئے ہیں. دنیا میں ہمیشہ جنگیں جذبے کے ساتھ اور دل کے ساتھ لڑی جاتی ہے، اسلحے کے زور پر کبھی جنگ نہیں جیتی ہے. ہسٹری بتاتی ہے جہاں پر بھی فتح آئی ہے وہ اسلحے کے زور پر نہیں آئی بلکہ جذبے اور دل کے ساتھ آئی. لوگ وہیں پر ہارتے ہیں اور وہیں پر جیتتے ہیں جن کے دل مضبوط ہوتے ہیں، اور وہی ہارتے ہیں جو دل چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے پلیز یہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر. اس دل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے خیالات ہیں جن کو آپ نے چیک کرنا ہے، جن کو آپ نے اپنے اندر داخل نہیں ہونے دینا. یہاں میں کہتا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے، کیونکہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت کچھ ایسا ہے جو ہے تو اچھا لیکن آپ کے لیے مفید نہیں. بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی، بہت سارے ایسے اصول آئیں گے، ایسی باتیں آئیں گی جو آپ کو کرنی ہے تو دل بھی کرنا ہے، کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کلام کہتا نہیں. اے میرے بیٹے میری بیٹی میری باتوں پر کام کر، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، اس کی حفاظت کر. آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سب چیزیں روا تو ہیں، سب مفید نہیں ہے. کل کرتے اس کے 10ویں باب میں پالوس کرتا ہے سب چیزیں روا تو ہیں، سب مفید نہیں ہے. یسوع کہتا ہے متی 12 باب میں جو کچھ انسان کے دل میں ہے وہی زبان پر آتا ہے. آپ کے اندر کیا ہے؟ زمین پر رہتے ہوئے آئی نو ہماری زندگی میں چیلنجز بھی ہیں، ہم ڈسٹریکٹ بھی ہوتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ باہر کا ماحول ہے. اگر آپ کے اندر سکون ہے، آپ کے اندر تسلی ہے تو باہر جتنے مرضی طوفان فتح آپ کی ہے. شاگرد ڈوبے نہیں تھے اور نہ کوئی چیز انہیں ڈبو سکتی تھی، لیکن ان کے اندر خوف آ گیا تھا، ان کا دل ڈاواڈول ہو گیا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے. اس لیے یسوع کو کہہ رہے ہیں اے خداوند ہم مرے ہوئے جاتے ہیں. پلیز غور کیجیے. اس سے پہلے خدا نے بتایا کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر وہ بات جو میرے آسمانی باپ کے منہ سے نکلتی اس سے جیتا. انہیں معلوم تھا، وہ خود ہی تو دکھ رہے ہیں.
کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا متی کی انجیل میں وہ خود ہی لکھ کے بتا رہا ہے کہ جب ابلیس نے یسوع کا مقابلہ کیا، اس کو آزمایا، تو یسوع نے منہ سے بول کر کلام سے اس کا مقابلہ کیا، اسے جواب دیا کہ آدمی اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک خدا کی مرضی ہے۔ لیکن آگے چل کے یہی شاگرد اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم گلیل کی جھیل میں سفر کر رہے تھے اور ہم دریا کے اس پار جا رہے تھے تو کیسا طوفان آیا جس طوفان نے ہمارے دلوں کو بھی ڈرا دیا، ہمارے اندر بھی خوف پیدا ہو گیا، لیکن اس خوف کے اگینسٹ یسوع نے ہم لگا کر میرے عزیزو، خدا کبھی بھی اس وقت تک نہیں کاٹتا جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے اندر شیطان سما گیا۔ جہاں جہاں شیطان خدا نے یسوع میں صرف 2 جگہ پر ڈالتا ہے شاگرد، پہلی دفعہ جب طوفان آیا اور دوسری دفعہ جب شمعون پطرس یسوع کو شاگرد کر کے کہنے لگا خداوند ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے ہوئے کوئی تجھے قتل کرے، تو یسوع نے اسے سریعان لوگ شاگردوں کے سامنے کہا شیطان مجھ سے دور، ورنہ یسوع بدروات کا ضرور چھڑکتا ہے، شاگردوں کو نہیں چھڑکتا۔ اور آج ہمیں بھی خدا بعض وقت مصیبتوں میں، دکھوں میں اور پریشانیوں میں اس لیے گزارتا ہے تاکہ ہمیں کچھ سکھا سکے۔ اگر آپ کہیں کہ میری زندگی میں پریشانیاں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ زبور 134 اور اس کی 56 سے 62 آیت کو پڑھی، وہاں پر لکھا ہوا داؤد کہتا ہے اچھا ہوا مجھ پر مصیبت آئی تاکہ میں تیرے آئین سیکھ لوں۔ اگر آپ پر آزمائشیں آنے گے تو اس کے لیے بھی خدا کا شکر کریں، کیونکہ خدا سکھانا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو خوف ہے، جو بے چینی ہے، جو خطرات منڈلا رہے ہیں، آپ ان سے نکلیں۔ اور خطرات سے آپ اس وقت ہی نکلتے ہیں جب آپ خطرات کو فیس کرتے ہیں، آپ ان میں سے گزرتے ہیں، ادروائز نہیں۔ دوسرا تواریخ اس کے 16 باب میں لکھا، اس کی نامی آیت میں یہاں پر ایک بادشاہ ہے، اس کا نام اسا بادشاہ ہے۔ میں چند لمحات کی اس کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس بادشاہ سے پہلے جو بادشاہ ہوئے، کلام کہتا ہے، ایک منٹ مجھے دیجیے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس بادشاہ کے سے پہلے جو اس کے باپ دادا تھے وہ خدا کو بھول چکے تھے۔ 15ویں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا خدا کی روح عزریہ بن اود پر نازل ہوئی اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا اے آسا، سارے یہودا اور بنیامین میری سنو، خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ۔ Can you imagine؟ خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ۔ خدا وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے جب اس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساڑھے لگا کمر ہمارے اندر ہی خوف تاریخ ہو جائے، مشکلات کو دیکھ، چیلنجز کو دیکھ، فکروں کو دیکھ، اور ہم خدا کے وعدوں پہ شک کرنے پڑے اور یہ سوال کرنے لگ پڑے خدا کو کتنے ہیں؟ واقعی خدا نہیں۔ آج زیادہ تر یہی پر آگے فلاپ ہو جاتے ہیں۔ خداوند تو کتنے ہیں؟ کلام کہہ رہا ہے خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ، اور آگے لکھا اگر تم اس کے طالب ہو، if you seek him، اگر تم اس کی تلاش کرو تو تم کو ملے گا، اور اگر تم اسے ترک کرو تو تم کو۔ اور یہ کیوں مطلب بھی کہہ رہا ہے، اس کی وجہ نیچے بتا رہا ہے۔ آپ بڑی مدت سے غور کیجیے، بڑی مدت سے پوری قوم نے بنی اسرائیل نے بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں، تو انہوں نے خدا بھی چھڑ دیتا، انہوں نے کام بھی بڑے سن لیے۔ غور کیجیے،
جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے نا تو پھر خدا آٹومیٹکلی ہم سے چھوڑ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کے روح میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ زبردستی نہیں کرتا۔ ابلیس ہو سکتا ہے زبردستی آپ کی زندگی میں سوار ہو جائے، لیکن روح القدس زبردستی آپ کی زندگی میں نہیں آتا۔ آپ کو اس کو دعوت دینی پڑتی ہے، آپ کو اس کو بلانا پڑتا ہے۔ وہ خاموش رہتا ہے، وہ انتظار کرتا رہتا ہے، لیکن اس وقت تک انتظار کرتا رہے گا جب تک آپ اسے دعوت نہیں دیں۔ اس لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس کے کلام کو چھوڑ دیا، انہوں نے کاہنوں کو چھوڑ کر جادوگروں اور مذہبوں اور بت پرستوں کو اپنا لیا اور ان کے کاموں کو اپنا لیا۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیکلوں میں پرستش کرنے کی جگہ مندروں میں جانے لگ پڑے، ان کی گیمز میں لگ گئے، ان کے میلوں میں اور ان کی جیسی کاموں میں لگ گئے جو ان کے رواج تھے، اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ پوری کی پوری نسل تباہ ہو گئی، ملک کمزور ہو گیا، دشمن کے حملے ہونے لگ پڑے، شہروں کے شہر غرق ہونے لگ پڑے۔ اور جب ان دنوں میں خدا کا کلام بادشاہ پر نازل ہوا تو کلام میں لکھا ہے جب آسا نے صافیہ میں ان باتوں اور اس نبی کی نبوت کو سنا تو اس نے ہمت باندھ کر انہیں اپنے دل میں سنبھال لیا۔ اس نے کہا اگر کوئی نہیں کرتا تو میں تو کھڑا ہوں گا، اگر میرے گھر میں کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تو میں تو فیصلہ کروں گا کہ اگر یہ نہیں سیدھے ہوں گے تو میں تو خدا کے نام سے نہ گیا، میں تو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لوں گا۔ اگر میرا بیٹا نہیں چلتا، اگر میری بیٹی نہیں چلتی، اگر میرا شوہر خدا کے ساتھ نہیں چلتا، اگر میرے گھروالے نہیں چلتے، تو کیا اگر میں نے خدا کے کلام کو سنا تو کیا میں بھی خدا کے ساتھ نہ کھڑا ہوں؟ اس نے ہمت باندھی، اس نے اپنے دل کو سنبھالا، کیونکہ یاد رکھیے میرے بھائیوں میری بہنوں، سب سے پہلا وار شیطان آپ کے دل و دماغ پر کرتا ہے، آپ کی سوچوں پر کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ جنگ ہارے، پہلے آپ کو یہ دل و دماغ میں بات ڈالی جاتی ہے کہ تو ہار جائے گا، اور اس کے بعد آپ ہار جائے گا۔ داؤد جانتی جولیت کو اس لیے ہرا کر سکا کیونکہ اس کے دل و دماغ میں خوف نہیں تھا بلکہ خدا کا روح طاری تھا۔ ساری فوج ڈر رہی تھی، لیکن یہ 16 سال کا بچہ جس سے تلوار اٹھانی مشکل ہو رہی تھی، کلام میں لکھا ہے جب وہ ساؤل بادشاہ کے پاس گیا کہ میرا خادم اس فلسطینی کو مارے گا، تو ساؤل نے اس کا مذاق بنایا، اسے پتا کیا تھا؟ اس نے کہا اچھا تم مارے گا، چل یہ میری جنگی وردی پہن۔ اور اس وقت جنگی وردی لوہے کی ہوتی تھی، لوہے کے شوز ہوتے تھے، لوہے کی فیسٹ پلیٹ ہوتی تھی، لوہے کا ہیلمٹ ہوتا تھا، اور اتنا وزن ہوتا تھا کہ عام کمزور آدمی سے تو چلنا مشکل ہوتا تھا۔ تو وہ تو ویسے ہی 16 سال کا بچہ تھا، پتلی پتلی ٹانگیں تھی، کمزور سے ہاتھ تھے، اس سے تو داؤد کی تلوار بھی نہیں تھی کھائی جا رہی، چھوڑنے جاتی تھی دل کی مارنا سے، جس کا قد 9 فٹ 3 انچ ہے، اور وہ خود 5 فٹ 10 انچ کا لڑکا ہے، ادو ادھا فرق ہے۔ لیکن سارے کے سارے یہ بیرونی حالات ہیں، یہ بیرونی سچویشنز ہیں، اس کے اندر خوف زدہ نہیں ہے۔ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے سامنے میرے سے ڈبل سائز کا آدمی ہے؟ کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کے پاس اتنی لمبی تلوار ہے کہ وہ تو دوسری تلوار چلائے گا میرا سر قلم ہو جائے گا؟ لیکن ایک چیز اس کے اندر تھی، اور وہ یہ تھا اس نے اپنے دل کا پہرا دیا ہوا تھا، اس کا دل اسٹرانگ تھا، اور جب اس کا دل اسٹرانگ تھا تو اس نے جاتی جولیت کو کہا تو تلوار اور ڈھالا لے کر آتا ہے اور میں کس کے نام سے آتا ہوں؟ رب الافواج کے نام سے آتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہمیں جنگیں ہمیشہ دل کے بیس پر جیتی جاتی ہیں۔ جب اس بادشاہ نے اپنے دل کو باندھا، ہمت کو باندھا، تو کلام میں لکھا ہے اس نے ملک سے وہ تمام مکروہ چیزوں کو دور کر دیا۔ ہر وہ چیز جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، وہ کلام کے مطابق مکروہ ہے۔ بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں، ڈرامہ دیکھا کی بچے باہر پھرتے رہے تو پیسے میں ساتھ ڈش کرے،
ایسی نہیں لے لیتے گانا سنا کی کبھی کبھی سننا نہیں چاہیے، لیکن اگر تلاوت کیا ہے تو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا اس میں آپ کی برکت ہے، اس میں آپ کی سرفرازی ہے۔ داؤد زبور 103 میں کہتا ہے اے میری جان خدا کو مبارک کیا ہے۔ ایک دوار چرچ نہیں جانا میں تو کیوں ہو جائے، خدا ہمیں پتہ ہے کہ جو ادھر رہنا ہوتا ہے کاج کاملہ ہے، خدا ہمیں پتہ ہے نوکری چھوڑ جاتی ہے، تھک گیا ہے، میرے سے جو یاد رکھیں یہ وہ سب چیزیں جو آپ کے دل کے اندر آتی ہیں، اور جب یہ دل کے اندر آتی ہیں تو یہ اس بیج کی طرح بن جاتی ہیں جو جھاڑیوں میں کھلتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے جھاڑیاں اگ کر، وہ جھاڑیاں اگ کر اس بیج کو کور کر لیتی ہیں، اور یہ جھاڑیاں ہی آپ کے دل کے زمینوں میں خدا کے کلام کو بڑھنے نہیں دیتے۔ پلیز اس کی حفاظت کیجیے۔ یہ باتیں جب آپ کی زندگی میں آئیں گی تو پھر جاتی چلیے تو آپ کے لیے تدابر ہو جائے گا، آپ کی مشکلیں آپ کی پریشانیاں اپنے خدا سے اونچی ہو جائیں گی، اور پھر آپ جنگیں ہاریں گے، جنگیں جیتیں گے، کیونکہ یسوع نے کہا وہ بھی جو جھاڑیوں میں گرا وہ کبھی پھل نہیں لاتا۔ کیوں نہیں پھل لاتا؟ کیونکہ جھاڑیوں نے اسے کور کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں جتنا مرضی کلام سنو، جتنی مرضی کلام سے آیتیں پڑھ کے سنو، جتنی مرضی دعائیں کرو، جتنی مرضی گواہیاں سناؤ، اگر آپ کی زندگی دنیا کی خواہشوں سے، ضرورتوں سے اور چیزوں سے لدی ہوئی ہے تو اس میں خدا کے لیے جگہ نہیں ہے۔ خدا وہ واحد ذات ہے جو ملاوٹ زدہ چیزوں کو پسند نہیں کرتا، باقی ہر چیز میں ملاوٹ ہے لیکن واحد خدا ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، وہ انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا انسان کی فطرت ہے، خدا کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ جھوٹ نہیں ہوگا تو پھر آج ہمیں اس بادشاہ کی طرح دل باندھنا، کیونکہ آج بھی خدا کا نبی آپ سے کہہ رہا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، بڑی مدت ہو گئی ہے، بغیر سچے خدا کے، بغیر سکھانے والے کاہن کے اور بغیر شریعت کی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ یاد رکھیے انگور کا حقیقی درخت یسوع ہے، اور جو ڈالی اس میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتے ہیں۔ آئی یسوع تو بغیر ہی دوڑ لائے گی، اور جتنی مرضی لاؤ تو حقیقت یہی ہے کہ دوڑ میں جیت نہیں سکتے۔ اگر آپ کو دوڑ میں جیتنا ہے تو پھر یسوع کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا جب اس بادشاہ نے اپنا دل باندھا تو اس نے پورے ملک میں منادی کی، اور جب اس نے منادی کی تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور 12ویں آیت میں لکھا ہے وہ اس عہد میں شامل ہو گئے، وہ اس عہد میں تاکہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں۔ کسی نے شرح عالم نے خدا سے پوچھا، یسوع کے پاس آ کے پوچھا خداوند حکموں میں سے سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو پتہ ہے جواب کیا ملا؟ متی 24:38 میں لکھا ہوا ہے تو اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری جان سے کیا کر؟ اپنے خدا سے محبت رکھ۔ خدا کہہ رہا ہے سارے دل سے۔ اور صاحب علیہ خادم کا میں نے سبق سنا، کہتے ہیں ہم ایمانداروں نے اپنے دلوں کے اندر بھی کمرے بنائے ہوئے ہیں، ایک کمرے کے اندر ہم نے دنیا کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، دوسرے کمرے کے اندر ہم نے اپنی ضرورتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک ہم نے اسٹور روم رکھا ہوا ہے، اور اس اسٹور کے اندر یسوع کو تھوڑا سا اسپیس دے دیا ہے، اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے ہم اسٹور روم میں جاتی مارتے ہیں، ورنہ کبھی کبھار وہ زیادہ تر سال کا زیادہ تر حصہ اسے تالے لگا رہتا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ وہ اسٹور روم جس میں ہم گھر کی فالتو چیزیں رکھتے ہیں، جو بھی ایکسٹرا چیزیں اس میں رکھ دیتے ہیں،
اور جب کبھی سال میں یا 6 ماہ بعد یا کبھی مہینے میں ہمیں صفائی کرنی پڑتی ہے اور کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم اسٹور روم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، جب ہمیں ضرورتیں پڑتی ہیں، جب ہمارے لیے پریشانیاں آتی ہیں تو پھر ہم خدا کی طرف آتے ہیں، ورنہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے ذمہ تو غور کریں، ہمارے چرچ میں کئی ایسے لوگ ہیں سالہ سال سے کبھی وہ ریگولر نہیں ہو سکتے، سالہ سال سے، اور ریگولر نہ ہونے کی وجہ سے آج شاید ان کا خدا کے ساتھ ریلیشن بھی کمزور ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جہاں پر سچی محبت ہوتی ہے وہ بے چین کر دیتی ہے۔ سچی محبت ایک دوسرے کے بغیر رہنے نہیں دیتی ہے، یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ انسانی رشتوں کی ڈوریوں میں بندھے ہوئے ہیں، آپ کو جن سے بہت زیادہ پیار ہے نا، آپ اسے فون کیے بغیر نہیں کرتے، آپ اسے دیکھے بغیر نہیں رہتے، آپ اسے ملے بغیر نہیں رہتے، آپ اس کے ساتھ گلے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، لیکن اس سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ لیکن اپنی زندگی پر غور کیجیے، کیا خدا آپ کے لیے یہ سب کچھ ہے؟ اگر خدا آپ کے لیے سب کچھ نہیں ہے تو پلیز اسے اپنی زندگی میں اپنائیے، کیونکہ جب بادشاہ نے یہ سب کچھ کیا تو 20ویں آیت میں لکھا ہے آسا کی سلطنت کے 35 سال تک، دوسرا تموریخ اس کے 15ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں آسا کے بارے میں جو لکھنے والا ہے وہ ایک ہی چیز میں کلوز کر دیتا ہے بات کو، کہہ رہا ہے اس کی سلطنت کے 35 سال تک کوئی جنگ نہ ہوئی، جب اس نے اپنے سارے دل سے خدا کا طالب ہوا، اس نے اپنا سب کچھ جب یسوع کو دے دیا، تب پھر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ رہی، اس میں کوئی آزمائش ہی نہ آئی، بلکہ 35 سال تک جب تک اس نے حکومت کی اس نے شکر گزاری کی، کیونکہ دشمن ادھر سے آتے تھے اور ساتھ ساتھ راستوں سے بھاگ جاتے تھے۔ ہاللیلویا، بہت کیجیے، ہمارا خدا جنگ میں زوراور ہے۔ چوتھے باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے کی کمی دکھائے۔ اور جو کامل کے لفظ اس کا مطلب ہے ایسا پرہیزگار دل جو خدا کے لیے مخصوص، ایسا پرہیزگار دل۔ ہم کہتے تو بہت ہیں، میں خدا کو زندگی دیتی ہے، میں خدا نہ وعدہ کرتا ہے، لیکن وہ دیہائی بھی نہیں پوری ہوتی ہے۔ شامہ میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جائے تو خدا بھی پوچھتا ہے تو تیرے بھی کرتا ہے، ہفتے کی بات ہی تو ہے، سنڈے تک کے کام ہی نہیں نہ رہتا، لیکن خدا کہہ رہا ہے خدا کی آنکھیں ان ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ ان کی امداد میں جن کے دل اس کی طرف کامل ہے اپنے قویتی دکھائے، ان کو اپنی پاور دکھائے، ان کو بتا سکے کہ یہ میرا وہ خادم ہے جس کو میں نے چنا ہے، میری یہ بیٹی ہے جس کے لیے میں نے اپنا لہو بہایا ہے، یہ اس سورما ہے جس کے سامنے پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں۔ کین یو امیجن دانیل کے اوپر کتنی آزمائشیں نہیں آئی، دانیل کو کتنے چیلنجز سے کیوں نہیں گزرنا پڑا، لیکن اس نے اپنی جان کو بھی عزیز نہیں سمجھا۔ دانیل 6 باب میں لکھا ہے کہ جب کسریوں کا بادشاہ حکومت کر رہا تھا اور اس کی سلطنت میں 120 صوبے تھے، کتنے صوبے تھے؟ 120 صوبوں پر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ 120 صوبوں پر جو وزیر ہیں ان کے اوپر 3 ایسے وزیر چنے جائیں جو تینوں 120 صوبوں کی نگرانی کرے اور وہ بادشاہ کو رپورٹ کرے، اور ان 3 لوگوں میں سے ایک دانیل تھا، اور دانیل کلام کہہ رہا ہے 6 باب اور اس کی دوسری تیسری میں لکھا ہے، کلام نے لکھا کہ دانیل ان تینوں کو بھی سخت لے گیا کیونکہ اس کے اندر کامل روح تھی، اسپرٹ آف پرفیکشن تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پرفیکٹ ایک ہی ہے اور وہ یسوع کی ذات ہے۔
لیکن کلام دانیل کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کے اندر اسپرٹ آف پرفیکشن تھی، کاملیت کا روح اس کے اندر کام کر رہا تھا، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ آگے چل کر پتہ چلتی ہے۔ 5 اور 6 آیت کو پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے دانیل دن میں 3 دفعہ اپنی کوٹری کا وہ دریچہ کھولتا جس کا رخ یروشلم کی طرف تھا اور اپنے خدا کے رسول سجدہ کرتا تھا۔ ایویں نہیں پرفیکشن آ جاتے، ایسا تو ارتھ کیس ہے تو ہم پتہ نہیں بڑی ہے اس سے جنہوں نے نیند آتی ان کا جو پرفیکشن نہیں چاہیے۔ جدعون نے 32,000 میں سے 300 کو رکھا تھا، کیونکہ 22,000 ایسے تھے جو صرف در سے، اور 9,700 ایسے تھے جنہیں پرفیکٹ نہیں سکتے، وہ انڈسپلن کا شکار تھا، کبھی آگے تھے کبھی تو گئے، ٹائم لگا تھا ٹھیک ہے، نہیں لگا تھا مجھ سے۔ اور خدا میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھیے ہر ایک کے دلوں اور جانوں کو پرکھتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا وہ جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، وہ آپ کے دل کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ دانیل کے اندر اسپرٹ آف پرفیکشن اس لیے تھی کیونکہ وہ اس بات کی فکر نہیں تھا کرتا کہ وہ کیجیے گا، بلکہ وہ اس بات کی فکر کرتا تھا کہ میری دعا کا وقت ہے، میرا خدا میرا انتظار کر رہا ہے۔ ایک ایسا وزیر جس کے نیچے 120 صوبوں پر کام ہو، اتنی بڑی ذمہ داری ہو، پتہ نہیں کتنی وہ میٹنگز کرتا ہوگا، کتنے لوگ اسے ملنے آتے ہوں گے، میں حیران ہوتا ہوں اس کے لیے ٹائم نکالنا کتنا مشکل ہوگا، کتنے بڑے ملکوں کے وزراء آتے ہوں گے اس سے ملنے، لیکن پھر بھی لوگ اس کا ویٹ کرتے ہوں گے کیونکہ اس کے خدا کے ساتھ ملاقات کا وقت تھا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، اور میں ہمیشہ اس بات کے لیے دکھی ہوتا ہوں کہ جب میں کبھی کسی بہن سے بھائی کے گھر جا کر پوچھتا ہوں تجھے ٹیچرس کیوں نہیں آئے، تو کہتے ہیں کہ ساڑھے گھر پڑھنے کے ساتھ۔ اوہ مائی گاڈ، کیا خدا سے بھی بڑا کوئی گیسٹ آیا؟ میں خیر تمہوں سے بہت متاثر، کل ہم سریہ لینے گئے، تو میں 3 گھنٹے میں اس لیے بٹھا دیا کیونکہ ان کے مزدوروں کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ مزدور جو دیہڑی دار دیہڑی تے لگے تھے، مجھے نہیں پتا ان کو 600 ملتی ہے 700 ملتی، اور ان کے مالک کی ہمت نہیں ان سے پوچھ سکے کہ تسی نماز میں پڑھ گئے اور آرڈر دیتا ہے، وہ کام کرتے کرتے چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے۔ آج ہماری برکت کا راز ہم بھول رہے ہیں، ہماری برکت کا سرچشمہ، ہمارا زور، ہمارا مہیا کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ حقیقی شاگرد ایویں نہیں بنا جاتا۔ اور یہاں تک جیلسی ہوئی کہ کلام میں لکھا ہے 120 لوگوں نے سازش کی، انہوں نے پلاننگ کی، انہوں نے کہا بادشاہ ہم ایک شاہی فرمان لے کر آنا چاہتے ہیں۔ شاہی فرمان کا مطلب ہے کہ وہ حکم جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق جاری ہو، اور بادشاہ جو حکم جاری کرے وہ حرف آخر ہوتا تھا اس وقت، بادشاہ کو خدا کے درجہ دیا جاتا تھا اس وقت، وہ جس وقت چاہے جیسا مرضی قانون بنا سکتا تھا، اور اس دفعہ قانون یہ بنا ہے کہ 30 دن تک صرف و صرف بادشاہ کے بت کے آگے سجدہ کیا جائے گا اور کسی خدا کے آگے سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر جو کرے گا اس کو اور اس کی فیملی کو بھوکے شیروں کی باندھ میں ڈالا جائے گا۔
اور ایک اور بات قلم میں لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا بادشاہ تو جانتا ہے کسبیوں کا قانون کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اس وقت کے بادشاہوں کا جو قانون تھا اگر وہ ٹل جاتا تو اس کا مطلب تھا بادشاہ کی اتھارٹی کو چیلنج ہو گیا ہے، اس کی سلطنت کو چیلنج ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی چیلنج کرتا تو جہاں کہیں شاہی سپاہی جو بادشاہ کا ملازم ہے وہ بغیر پوچھے اس کا سر قلم کر سکتا تھا، اور کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ تو کیوں مارے۔ جتنے فوجی تھے، جتنے اہلکار تھے، ان کو آرڈر تھا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ بچہ ہو، اگر آرڈر آ گیا کہ سجدہ عزت کرنا ہے تو اسی کو کرنا ہے، باقی اگر کسی اور کو دیکھا تو فوراً سر اڑا دو، اڑا دیتے۔ یہ قانون۔ لیکن دانیل کو سر قلم ہونے کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اپنے خدا کی پرواہ ہے۔ اور کیا خدا اس کا سر قلم ہونے دے رہا ہے؟ وہ کہ شیروں کی مانگ میں ڈالا جاتا، کلام میں لکھا ہے دانیل آرام نہ سوتا ہے کہ بادشاہ نے رات نیند ہی نہیں آتی۔ صبح صبح جا کر کہنا ہے اے دانیل زندہ خدا کے ماننے والے، کیا تیرا خدا تجھے بھوکے شیروں کی مانگ سے چھڑانے پر قادر ہے؟ تو کلام میں لکھا ہے اے بادشاہ تیری سلامتی ہو، ہاں میرے خدا نے شیروں کا منہ بند کر دیا ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ آج بھی خدا وہی ہے، آج بھی وہ یسوع وہی ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، وہ نہیں بدلا، اور نہ وہ بدلے۔ اگر کسی کو بدلنا ہے تو مجھے اور آپ کو بدلنا ہے، اگر کسی کو اور رخ بدلنا ہے تو مجھے اور آپ کو بدلنا ہے۔ خدا کی آنکھیں راست بازوں پر اور اس کے کام ان کی دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، معلوم کہہ رہا، دوسرا پترس اس کے 3 باب میں لکھا ہے خدا کی نگاہیں راست بازوں پر اور اس کے کام ان کی دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر خدا ساڈے تو تھلے دیکھ ہے تو ہمیں بھی ضرورت ہے نیچے سے اوپر اس کی طرف دیکھیں، اور جب آپ کی آنکھیں اس کی طرف لگ جائیں گی تو زمین کی چیزوں سے نظریں ہٹ جائیں گی۔ اب مجھے یہ بتائیں کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایک ہاتھ اتھے رکھا ایک ہاتھ تھلے رکھا؟ کوئی ایسا انسان ہے زمین پر جو ایک ہاتھ اتھے رکھے تھے دوسری ہاتھ میں تھلے رکھے؟ لیکن ہم میں سے زیادہ تر یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی خدا نے بھی راضی کر دینا تو اپنی دنیا کو بھی راضی کر دینا۔ تو چرچ چلی جائیں تو چلو میں پرونے نہ میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو بچے چلے جانے میں سکھا ہی دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، اور اگر آپ ایسے کریں گے تو مقبول نہیں ہوں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ حامل اور کاہن میں یہی تو فرق تھا، اس نے قبولیت کو نہیں دیکھا، اس نے اپنی سمجھ سے کیا ہے، اور جو اپنی سمجھ سے کرتے ہیں وہ خدا کی سمجھ نہیں ہے۔ آپ کو خدا کی سمجھ میں ڈھلنا ہے، اور اگر اپنی سمجھ میں ڈھلیں گے تو پھر خدا کی سمجھ میں نہیں ڈھل پائیں گے۔ اس لیے اپنی سمجھ سے نکلیے اور خدا کی سمجھ میں آئیے۔ رات کو دعا کرتے ہوئے بس آخری دعا ہے، خدا نے ایک چیز مجھے سکھائی جو ماں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے آدم کو لعنت نہیں کی، خدا نے آدم پر لعنت نہیں بھیجی کیونکہ اس نے اسے برکت دی ہے۔ پیدائش پہلا باب اس کے 28 آیت میں لکھا ہے خدا نے آدم کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو پھولو بڑھو زمین کو معمول میں کرو۔ اور تیسرے باب میں لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے زمین تیرے گناہ کے وسیلہ سے لعنتی ہوئی ہے۔ آدم لعنتی نہیں، زمین لعنت سزا۔ اس لیے آپ کی زمینی محنت اور وہ کمائی جو خون و پسینے سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بابت کرتے ہیں، لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ لعنت کی مصروری ہے۔ اس لیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے، آپ کو اگر کوئی چیز برکت دے سکے تو وہ آسمانی خدا دے سکتا، اس لیے آپ کو زمینی چیزوں کی طرف نگاہ نہیں لگانی، بلکہ پولس کہتا ہے اعلی بالا کی چیزوں کے خیال میں لگے رہو۔ یسوع نے مت فکر کرو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں
کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں غیر مومن رہتی ہیں. مطلب مجھے خدا تیرے نہیں پتا سانوں کو نہیں لگ رہی ساڑھا نہیں دل کرتا ہی سونے سونے کپڑے پائی گئے تو نے غیر مومن مان کی. میں سوچنا نہیں کر رہا. خدا کہہ رہے ہیں مت فکر کرو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا پہنیں گے تو یہی نہیں کھانا. ایسا ان کو لگ رہی پاری تو ویسے ہی کٹے تھے مرغی بچے تو بغیر چلتے گئے دال چڑھے ہوں تو چھڑ ہی دیتے ہیں. لیکن نہیں خدا کچھ اور سکھانا چاہ رہا. خدا یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں زمین کی پیداوار ہے لیکن اگر تم مجھ پر توکل کرو گے تو میرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے وہ تمہیں سب کچھ مہیا کرے گا. پلیز اس بات کو اپنی زندگی میں بچے. آپ کے ہاتھ وہ کچھ نہیں کر سکتے جو اس کا آسمان کھلنے سے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے زمین پر آپ کو بہت کچھ سکھایا جائے محنت کرو اینج کرو اونج کرو لیکن یہ محنت آپ کا خون پسینہ تو نکالے گی لیکن آپ کو برکت نہیں دے گی. برکت صرف ایک ہی چیز دے گا اور وہ خدا کے کلام کی پیروی ہے. اپنے دل کی حفاظت کیجیے کیونکہ وہی زندگی کا سب چشمہ ہے. آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے. آپ کو اس کے اندر مگن رہنا. ضرورت ہے جس میں لکھا ہوا خدا میں خوب مسرور رہے تو وہ دل کی سب مرادیں پوری کرے گا. زبور 94 میں اس کی سماعت میں لکھا داؤد کہتا ہے جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی مجھے شاد کرتی ہے. خدا کی تسلی کو لیجیے خدا کے اطمینان کو لیجیے اور اس بات کو لیجیے کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے میری تمام احتجاجیں رفع کرے گا. احتجاجوں کا مطلب ہے میری تمام ضرورتیں پوری کرے گا. مجھے کسی نے کہا جلال جو نہیں تو کرے گا. میں نے کہا بھائی کیونکہ آسمان وہ واحد جگہ ہے جہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہاں پر کال نہیں ہے اس لیے خدا کہہ رہے ہیں وہ اپنے جلال سے میری تمام ضرورتیں پوری کرے گا. اگر خدا سب کچھ پورا کر سکتا ہے تو پھر اس بات کو لیجیے سلیمان سکھا رہا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر. اردو ترجمہ کمزور ہے. اس کا اصل ترجمہ یہ کہتا ہے اپنے دل پر پیرا بٹھا اور وہ پیرا جو یسوع پیرا ہے ہتھیار باندھ کر سیکیورٹی گارڈ لے کے کلیشنکوف لے کے دن رات میں خالی کر. اصل ترجمہ یہ ہے ہائی الرٹ میں ہائی الرٹ وہ پیرا جو دن اور رات سیکیورٹی الرٹ رہنے کی کتنے چوری نہ ہوتا ہے. اور میں سوچتا ہوں دل میں کیا چیز ہے جو خدا اتنی ہائی سیکیورٹی مانگ رہا ہے. تو آگے لکھا ہے زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. اگر تیرا دل مضبوط ہے تو تو سب کچھ اچیو کر لے گا اور اگر تیرا دل ہی کمزور پہ گیا انسان 25-16 میرا خیال ہے کافی ہے. اگر مصیبت کے تم بے دل ہو جائے تو تیری قوت نہایت کمزور ہے. 24-10 اگر تم مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے. میرے بھائی اپنی بہنوں جن گھروں کی سیکیورٹی الرٹ ہوتی ہے وہاں پہ چوری نہیں ہوتی اور جہاں پر پیرے نہیں ہوتے وہاں پر چوریاں سانس نہیں ہوتی. شیطان ہمیشہ آپ کے دل و دماغ پہ حملے کرتا ہے اور جب آپ کا دل کو اس نے کنونس کر لیا کہ خدا کے کلام میں کوئی قدرت نہیں ہے خدا کوئی موت سے نہیں کرتا تو پھر کوئی جہاں کے پاس اس کے پاس چلے جائے آپ جو کچھ مرضی کرنے واقعی آپ کے اندر موت سے نہیں کرتے. بہت سارے ایسے لوگ ہونا چاہتے ہیں جن کو شیطان نے اس بات میں کنونس کر لیا قائل کر لیا کہ جو کچھ ہم کریں وہی ٹھیک ہے اور جو کچھ کلام کیا ہے وہ خالص ہے
और वो मार खा गए, उनको समझ नहीं चलती। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, लेकिन मैं आज आपसे कहूँगा, कलाम में लिखा है, यीशु ने ये तमसील बयान की, उसने कहा जाओ शहर के कोनों पे, पूछो और गलियों के मोड़ पर जाओ और लोगों को मजबूर करके, लोगों को क्या करो, मजबूर करो। और क्यों मजबूर करो? ताकि मेरा घर मेहमानों से भर जाए। अब गौर कीजिए, ये लोग बुलाए हुए नहीं हैं, ये बादशाह की शान के भी खिलाफ है, क्योंकि बादशाह के दोस्त भी बादशाह जैसे होते हैं। ये भूखे नंगे हैं, ये भीख मंगे हैं, ये लंगड़े लूंगे, ये मोहताज है। ये तमसील में लिखी हुई बात, लेकिन वो फिर भी कह रहे हो उनको मजबूर करो ताकि मेरा घर क्या बच जाए, मेहमानों से पूछो। खुदा ने मुझे और आपको इसी हालत में चुना है और इसी हालत में बुलाया है, और अगर उसने आपको बुलाया है तो उसका जरूर मकसद है। और अगर आपने इस मकसद को अचीव करना है तो फिर अपने दिल की हिफाजत कीजिए, अपने दिल को मोड़ कीजिए। ज़बूर 147 में लिखा है, दाऊद कहता है, देख मुझ में कोई गुनाह तो नहीं है, मेरी खामगाह की छान भी निकल, कोई ऐसी रविश तो नहीं है मेरे अंदर। आप अपनी रविशों पर गौर कीजिए कि शायद आपके अंदर कोई ऐसी रविश हो, कोई ऐसी बात हो जो खुदा को पसंद ना, तो उससे तौबा कीजिए, उससे माफी मांगिए, क्योंकि ना उसका हाथ छोटा है कि वो बढ़ा ना सके, और ना उसका कान भारी कि वो सुन ना सके। इसलिए प्लीज, खुदा आपके लेवल को चेंज करना चाहता है। खुदा आपको खाक से उठाकर तख्त पर बिठाना चाहता है, और ये उस वक्त ही बिठाएगा जब आप अपने दिल में ठान देंगे। दानियल को जब पता चला तो कलाम में लिखा, वो जवान था, उसने अपने साथ 3 औरों को मिला लिया। और क्या, हम शाही नस्ल में से, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए हम इस नापाक खुराक से अपने आप को मकरूह नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने सुपरवाइजर से दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि हमें ये खुराक नहीं चाहिए। मैं हैरान होता हूँ, आज हम पता नहीं क्यों दुनिया में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सानू पता भी है ये इस बात से खुदा खुश नहीं होगा, हमें मालूम है कि ये गुनाह है, ये बदी है, लेकिन फिर भी कर रहे, फिर भी नहीं बोल रहे, फिर भी नहीं समझा रहे। इसके प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा नहीं तो आप अपने घरों में तो बादशाह है ना, अपने घरों पे तो आपका कंट्रोल है ना, उसमें तो खुद यीशु की बादशाही कायम कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कराची कायम कर दो, कराची देश बंद करा दो, कराची नाच रंग कर दो। मैं इतने बुढ़िया बुढ़िया माइया को मेरा कर पट के बैठूंगा, सीढ़ी लगी होनी लग, जवानों की तो बात ही दूर है। वो खुदा को अपने घरों में राज करने का मौका दीजिए और फिर देखिए खुदा आपकी जिंदगी को गवाही से बताए। हमने उसकी मेज पर आना है, अपने पैरों में खड़े। मैं हर महीने लाहौर जाता हूँ,